ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، جا کے بازار سے چیز لے آتا ہے. اور کوئی مہمان آیا اور اس نے 5,000 کا نوٹ دے دیا تو وہ الٹا منہ بسورتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. تو یار 10 روپے کے نوٹ سے خوش ہو گیا، یہ 5,000 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا، یہ خوش نہیں ہوا. تو کہا کہ میاں اصل اس نے 10 کا ہی دیکھا ہے، اس کو 5,000 کا شعور ہی نہیں ہے، اس نے یہ شکل پہلے دیکھی نہیں، اس لیے اس کے لیے کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو جس نے رحمت کے حصول پر تو مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، بیٹے کی ولادت پہ خوش بھی ہوا، اس پہ چراغاں بھی کیا، اس پہ اس نے عقیقہ بھی کیا، مبارکیں بھی دیں، مٹھائیاں بھی بانٹی، سب کچھ کیا، لیکن جو سب سے بڑی رحمت ہے اس پر اگر اس نے منہ بسور لیا تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو حضور کی صورت میں اللہ نے عطا کی. یہ تو کوئی حسان بن ثابت سے پوچھے کہ وہ کہتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمد، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی ہے. میں تمہیں لیے چلتا ہوں مسجد نبوی کے صحن میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے حجرہ انور میں اور صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھ گئے. تو وہ انتظار میں بیٹھ کر کے بھی خیر کی باتیں کرتے. تو حضور حجرے میں تھے اور صحابہ مسجد نبوی میں تھے، تو وہ گفتگو کر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. تو جب تشریف لے آئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہارا یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ اچھا، حضور علیہ السلام تو اس بات کا پورا شعور رکھتے ہیں کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں. میں اپنے دفتر سے باہر نکلوں تو مجھے طلباء بیٹھے ہوئے ہوں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تکرار کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کلاس بیٹھی ہے، یہ اس وقت چھٹی کا ٹائم ہے اور یہ ویسے گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہاں جو رش ہے تو اس کا مطلب ہے اوپر کھانے کی طرف یہ جا رہے ہیں. تو مجھے ایک چھوٹے سے ادارے کا ماحول پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یہ کیوں ہیں. تو حضور کی مسجد کے اندر حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا. تو کچھ چیزیں پتہ ہونے کے باوجود ان کا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی اور چیز بتانا مقصود ہوتی ہے. تو کہا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. صحاح ستہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اور اس بات پر کہ آپ کی صورت میں اس نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. ہم اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. ہماری اس بیٹھک کا، اس جلسے کا مقصود یہ ہے کہ نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک، آپ کی صورت میں جو انعام ہوا اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جی بس ذکر فکر میں لگے ہوئے، تو بات ختم ہو جاتی، یہاں بات آگے چلتی نہیں ہے. لیکن کوئی چونکہ بات کی اہمیت کچھ اور تھی، اس لیے حضور نے ان سے پوچھا تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، تو کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو بظاہر تو یہ محل قسم نہیں ہے، رواجی طور پہ پوچھا جاتا ہے کیوں بیٹھے ہو، تو وہ کہہ دیتے ہم اس لیے بیٹھے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن حضور نے فرمایا تم قسم اٹھا سکتے ہو، حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ حلف. تو سب صحابہ سے حضور نے حلف لیا. تو انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں، ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے. جب قسم دے چکے تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال تو تھے، اور آنکھوں میں سوال چمک رہا تھا کہ یہ کوئی محل قسم کا نہیں تھا. حضور نے ہم سے قسم لی ہے، لیکن حضور ہیں جو چاہیں کریں، لیکن سوال تو پیدا ہو جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں جب سوال دیکھا تو فرمایا یہ ابھی جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. یعنی قسم لی جاتی ہے تردد کو دور کرنے کے لیے، تو یہ کسی تردد اور شک کو ختم کرنے کے لیے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی،
ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر، ان اللہ یباہی، اللہ فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے حضور علیہ السلام کی صورت میں ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہے کہ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یار کوئی چائے کی پیالی آپ کو اچھی پلا دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پر اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ کی روایات ہیں، آپ کی اقدار ہیں، آپ کی اخلاقیات ہیں۔ تو یار چائے کی پیالی اچھی مل جائے تو اس کا شکریہ بنتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات کسی جگہ کسی نے اچھی چائے پلا دی تو 6 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوبارہ یاد آ گیا، کہا یار وہ آپ کی چائے نہیں بھولتی۔ یار کسی نے اچھی چائے پلا دی تو کئی سالوں تک وہ یاد رہتی ہے، تو رب نے حضور کی صورت کے اندر جو انعام کیا تو ہم اس کو فراموش کر دیں گے؟ تو کہا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے فرشتوں میں تمہارے اس عمل پر جو تم کر رہے ہو۔ اور وہ عمل کیا کر رہے تھے؟ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، آپ کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اس پر ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اب اس شکرانے کی بہترین صورت کیا ہے ادا کرنے کی؟ کہ حضور کے لائے ہوئے دین کو اپنے اندر اتار لیا جائے اور اپنی وضاقتہ، اپنے طرز معاشرت، معاملات، رویے، اپنی زندگی کو حضور پیار